अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम नमाज इस्तिखारा की बात कर रहे हैं। इस्तिखारा का मतलब होता है अल्लाह से मशवरा करना। आपको पता है कि हर काम दुनिया में अल्लाह के इरादे से होता है। जो अल्लाह चाहता है वही होता है। आप जितना भी कुछ कर लें, आप वो काम नहीं कर सकेंगे जो आप चाहते हैं। जो अल्लाह चाहता है वही होगा। तो बेहतर है कि बंदा जो काम करना चाहता है अल्लाह से मशवरा कर ले। जब अल्लाह से मशवरा कर लेगा तो अल्लाह का इरादा, अल्लाह की रज़ा आपके काम में आ जाएगी। तो फिर उस काम में रुकावटें दूर हो जाएंगी। अल्लाह की रहमत से वो काम फिर पाया तकमील को पहुंच जाएगा। और अगर वो काम आपके लिए बेहतर नहीं है तो अल्लाह आपको इशारा फरमा देगा कि वो काम आपके लिए बेहतर नहीं है, तो आप उस काम को नहीं करेंगे, तो आप उससे बच जाएंगे। जो आपको नुकसान होना है, मसला होना है, तो बच जाएंगे। जैसे आप कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, आप इस्तिखारा करें। आप निकाह करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, इस्तिखारा करें। आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो इस्तिखारा करके आप अल्लाह से मशवरा ले सकते हैं। तो ये बेहतरीन काम है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तमाम कामों में इस्तिखारा की तालीम फरमाई है। यानी हर काम में इस्तिखारा की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम फरमाया करते थे। तो इस तरह से इस्तिखारा करना जो है वो बहुत ज़रूरी है, अच्छा काम है, ज़रूर करें। और इसका यानी फरमाते हैं कि जब कोई बंदा किसी अमर का इरादा करे, किसी ख्याल का, किसी काम की नियत हो, तो 2 रकात नमाज नफल पढ़े। अब 2 रकात नमाज नफल में पहली रकात जो पढ़ेगा, यानी 2 रकात नमाज नफल इस्तिखारा। आमतौर पर बेहतर तरीका यही है कि रात को सोने से पहले, यानी इशा की नमाज के बाद इस्तिखारा करें। और जिस जगह सोना हो उस बिस्तर को पाक रखें, और बिस्तर के ऊपर चादर और हर चीज़ पाक हो, आपके कपड़े पाक हों, हर चीज़ पाक हो। तो फिर वहाँ पर आप जब इस्तिखारा करके लेटेंगे तो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे लेटा करते थे कि दाएं तरफ अपना हाथ मुबारक अपने सर के नीचे रख कर, तो इस तरह आप लेटें दरूद शरीफ पढ़ते हुए, तो माशाअल्लाह फिर बेहतर अमल है। तो इस तरह अल्लाह ताला आपको ज़रूर इशारा अता फरमाएगा, क्योंकि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक सुन्नतें पूरी करके सोएंगे तो अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद फरमाते हैं और वही काम पसंद करते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। इसलिए तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया था, फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, यानी अगर फत्तबिऊनी यानी आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे काम करोगे तो अल्लाह आपसे मोहब्बत करेगा। तो इसलिए बेहतर अमल क्या है कि आप जो है जो भी काम करना हो तो उसका इस्तिखारा ज़रूर कर लें, बेहतर अमल है। और इस्तिखारा की दुआ है, यानी जब आप 2 रकात नमाज नफल इस्तिखारा पढ़ेंगे, अलहम्द शरीफ के बाद पहली रकात में कुल या अय्युहल काफिरून और दूसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद, फिर आप सलाम फेर लेंगे तो उसके बाद आपने ये इस्तिखारा की दुआ पढ़नी है। तो ये आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है अव्वल आखिर, और इस्तिखारा की दुआ पढ़ें। अब मैं पढ़ता हूँ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका व अस्तक़दिरुका बिकुदरतिका व अस्अलुका मिन फदलिकल अज़ीम फ़इन्नका तक़दिरु वला अक़दिरु व तअलमु वला अअलमु व अंत अल्लामुल ग़यूब। अल्लाहुम्मा इन कुन्ता तालमु अन्न हाज़ल अम्रा खैरुन ली फ़ी दीनी व मआशी व आक़िबती अमरी व आजिली अमरी व आजिलिही फ़क़दुरहु ली व यस्सिरहु ली सुम्मा बारिक ली फ़ीही। अल्लाहुम्मा इन कुन्ता तालमु अन्न हाज़ल अम्रा शर्रुन ली फ़ी दीनी
و معاشی و عاقبتی امری و آجلی امری و آجلہ فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ وقدر لی الخیر حیث کان ثم اردینی بہ۔ یہ دعا ہے، اور اس دعا کا مطلب بھی سن لیں۔ اللہم استخیرک، اے اللہ میں خیر طلب کرتا ہوں، بعلمک، آپ کے علم سے، واستقدرک، اور آپ کی قدرت سے طلب ہے، واسألک، اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں، من فضلک العظیم، آپ کے بڑے فضل کا، کہ مجھ پہ فضل فرما اور مجھے یہ بتا دے۔ فإنک تقدر، کیونکہ تو جو ہے بے شک قدرت رکھتا ہے، ولا اقدر، اور میں تو قدرت نہیں رکھتا، وتعلم، اور تو جانتا ہے، ولا اعلم، اور میں تو نہیں جانتا، وانت علام الغیوب، اور تو غیبوں کو جاننے والا ہے۔ اللہم ان کنت تعلم، اے اللہ اگر تیرے علم میں، ان ھذا الامر، یہ کام، یعنی جو آپ نے ارادہ دل میں رکھ لیا ہے، اس کے بارے میں اللہ سے عرض کر رہے ہیں، ان ھذا الامر خیر لی فی دینی، اگر یہ میرے دین کے لیے بہتر ہے، و معاشی، اور میری معاشیت یعنی روزی رزق اور ان چیزوں کے لیے بہتر ہے، و عاقبت امری، اور میری عاقبت کے لیے بہتر ہے، یعنی دنیا اور آخرت اور یہ روزی پانی ہر کام کے لیے، اور میرے لیے یہ کام بہتر ہے، وہ عاجلی امری، اور تو اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو پھر اس کو میرے لیے مقدر کر دے، عاجلی فاقدرہ لی، تو میرے لیے اس کو مقدر کر دے، و یسر لی، اور اس کو میرے لیے آسان کر دے، ثم بارک لی فیہ، اور اس میں میرے لیے برکت ڈال دے۔ اللہم ان کنت تعلم، اے اللہ ان کنت تعلم، بے شک تو جو ہے تیرے علم میں یہ کام جو ہے، ان ھذا الامر، یہ جو آپ نے ارادہ کیا ہے اس کے بارے میں اللہ سے عرض کر رہے ہیں کہ اے اللہ تیرے علم میں اگر یہ کام شر لی فی دینی، اگر میرے دین کے لیے شر فساد پیدا کرنے والا ہے، و معاشی، اور میری دنیاوی زندگی کے لیے بھی یہ بہتر نہیں ہے، معاشیات کے لیے، روزی پانی کے لیے یہ کوئی نقصان پیدا کرے گا، و آجلی امری، تو اس طرح سے میری یعنی اگر یہ آخرت کے لیے بہتر نہیں ہے تو عاقبت امری، یعنی و معاشی و عاقبت امری و آجلی امری، تو آخرت کے لیے بھی میرے لیے بہتر نہیں ہے، تو آجلی امری، تو مجھے اس سے پھیر دے، اس سے جدا کر دے، و آجلی ہی، اور فاصرفہ انی، پھر مجھے اس طرف پھیر دے، واصرفنی عنہ، اس طرف پھیر دے، وقدر لی الخیر، جس جگہ میرے لیے بہتری ہو اس کو میرے لیے مقدر کر دے، حیث کانا ثم اردینی بہی، جہاں پر تو مجھ سے راضی ہو یا جو تیری رضا کے مطابق کام ہو اس طرف مجھے پھیر دے۔ تو اس طرح بندہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ بندے کو اس طرف پھیر دیتا ہے۔ پھر دعا ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری و آجلی امری و آجلہ فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری و آجلی امری و آجلہ فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ وقدر لی الخیر حیث کان ثم اردینی بہ۔
تو اس دعا کو ضرور پڑھیں، اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھیں، اور پھر جو ہے آپ سو جائیں، اپنا بستر پر کسی سے بات نہ کریں، اور درود شریف پڑھتے ہوئے اپنے بستر پر سو جائیں، اور سنت طریقے سے دائیں طرف آپ دائیں پہلو پر اپنے ہاتھ کو یعنی اپنا ہاتھ اپنے سر جو ہے آپ سر کے نیچے ہاتھ رکھ لیں، اس طرح سے آپ سو جائیں، تو کوہنی جیسے رکھ کے، تو اس طرح سے یعنی یہ سنت طریقہ ہے، تو آپ سو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی صبح جب آپ اٹھیں گے تو آپ اپنی دل کی کیفیت کو دیکھیں، کیونکہ دل کی کیفیت بہت اہم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا ہے کہ دل کی کیفیت جو ہے اس کو آپ دیکھیں، اور یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دل کی کیفیت دیکھو، اور کس طرف تمہارا دل کا رجحان ہے تو پھر وہ کام کر لو۔ اگر دل کا رجحان اس کام کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے، دل اس طرف تیار ہو گیا ہے، تو بس سمجھو اللہ کا فیصلہ ہو گیا ہے، کیونکہ اللہ کی نظر بندے کے دل پر ہوتی ہے، تو اس لیے، اور دل اگر اس طرف راضی نہیں ہے اور تو پھر آپ اس کام کو نہ کریں۔ اور جو مشائخ اور علماء کرام اور بڑے بزرگان دین ہیں، وہ یہ بھی کہتے ہیں اگر خواب میں آپ کو کوئی سرخ چیزیں یا کالے رنگ کی چیزیں، یعنی سرخ رنگ کی چیزیں یا کالے رنگ کی چیزیں نظر آئیں تو اس کام کو چھوڑ دو، کیونکہ یہ دونوں رنگ جو ہیں بہتر نہیں ہوتے۔ اس رنگ کی کوئی چیز نظر آتی ہے، اگر آپ کو خواب میں سبز رنگ کی کوئی چیز نظر آتی ہے یا سفید رنگ کی چیز نظر آتی ہے تو سمجھیں یہ کام آپ کے لیے بہتر ہے، اس کام کو آپ ضرور کریں۔ تو استخارے کے لیے بہتر جو ہے وہ عمل، وہ کہتے ہیں کہ اس کو 7 دفعہ کم از کم کرنا چاہیے، یعنی کہ اگر پہلی رات نظر نہیں آتا تو آپ دوسری رات کریں، 7 راتوں تک یہ عمل کریں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دکھا دے گا، بتا دے گا، یعنی آپ کے دل کو اس طرف پھیر دے گا، تو آپ کے اوپر اللہ کا کرم ہو جائے گا، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے، تو پھر آپ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ اس کام کو کر کے اپنے اس کام میں اللہ کی رضا کو پا لیں گے، تو پھر آپ اگر وہ کام بہتر ہوگا تو کریں گے، اللہ کی رحمت سے پورا ہو جائے گا، اگر بہتر نہیں ہوگا تو پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اشارہ فرما دیں گے، تو پھر آپ اس میں آنے والی مصیبت سے بچ جائیں گے، کیونکہ اگر آپ استخارہ نہ کرتے، خود کرتے تو مصیبتوں میں پھنس جاتے، تو استخارے سے آپ کے لیے اللہ نے آسان کر دیا، آپ کو بتا دیا، اگر وہ بہتر نہیں ہے وہ بھی بتا دیا، اگر بہتر ہے تو وہ بتا دیا، اس طرح آپ کے معاملے کو اللہ تعالیٰ نے سلجھا دیا۔ تو بہتر عمل ہے استخارہ کریں اور اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق چلائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔